بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضله على من یشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ بئس کا کیا مطلب ہے؟ کن افعال میں سے یہ بئس کن افعال میں سے ہے؟ افعال مدح اور ذم کہیں پڑھے تھے آپ نے؟ افعال مدح کس لیے ہوتے ہیں؟ تعریف کے لیے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ افعال مدح کون سے ہیں؟ نعما اور حبذا۔ اور افعال ذم کون سے ہیں؟ یہ ان میں بئس ہے۔ آئندہ ہم نے دیکھنا ہے افعال مدح اور افعال ذم۔ بئس بہت برا ہے، ما اشتروا به انفسهم ما وہ چیز، اشتروا کا کیا معنی ہوگا؟ اشتروا پہلے صیغہ بولیں۔ اشتروا اصل میں اشترا یو بر وزن بولو فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فیہ ناقص یائی اسباب افتعال۔ اشترا یو تھا، اشترا یو سے اشتراؤ کیسے بنا؟ یا متحرک، اس کا ما قبل مفتوح تھا، یا کو بدل دیا الف سے تو بن گیا اشتراب، الف کو گرا دیا تو اشتراؤ۔ بئسا بہت برا ہے، ما بہت بری ہے وہ چیز انہوں نے خریدا بھی جس کے بدلے میں انفسہم کس کو؟ اپنی جانوں کو۔ انفسا منصوب کیوں ہے؟ اشتراؤ کا مفعول ہے۔ بہت برا ہے یا بہت بری ہے ما وہ چیز، ما آپ کو بتایا تھا ما موصولہ جو ہے یا اس میں موصول جو بھی آتا ہے اس کا جو وہاں پہ مناسب معنی جو بنتا ہوتا ہے کلام کے سیاق و سباق کے مطابق، پہلے اور بعد والے کلام کے مطابق بناتے ہیں۔ بہت بری ہے وہ چیز خرید لیا انہوں نے جس کے بدلے میں اپنی جانوں کو۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ جو ہے نا ما اشتروا بھی، ما کا بیان ہے، یہ بہت برا ہے کہ جنس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو خرید لیا۔ وہ بری چیز کیا ہے؟ ان یکفروا، لفظی معنی اس کا کیا کریں گے؟ کہ وہ کفر کرے، کہ وہ مضارع پر ان داخل ہو تو مضارع کا کیا ہو جاتا ہے؟ مضارع پر ان داخل ہو تو مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اب ان یکفروا کا مصدر کا معنی کریں، بہت برا ہے، خرید لیا، بہت بری چیز ہے، خریدا انہوں نے جس کے بدلے میں اپنی جانوں کو۔ وہ بری چیز کیا ہے؟ ان کا کفر کرنا۔ ان یکفروا، ان کا جمع کیوں بولا بھلا؟ یکفروا جمع کا صیغہ نا، تو اس میں فاعل کون سے نکالیں گے؟ جمع۔ اور ان یکفروا مضارع پر ان داخل ہوگا تو اسے کفر مصدر کے معنی میں کر دے گا۔ ان یکفروا کا جب ہم اسے تعویل مصدر میں کریں گے، مصدر کی تعویل میں ان کا کفر کرنا، کافر یکفروا کا مصدر کیا ہے؟ کفرن۔ تعویل مصدر کا ایک تو معنی کیا نا آپ نے ان کا کفر کرنا، یہ معنی ہم نے کیسے کیا؟ تعویل مصدر کیسے کرتے ہیں؟ اس کا جو مصدر ہے نا اس کو فاعل کی طرف مضاف کر دیں تو یہ تعویل کا مصدر کا معنی آ جائے گا۔ اس کو کریں فعل کے مصدر کو فاعل کی طرف، فعل کے مصدر کو، مصدر کیا ہے کافر یکفروا کا؟ کفرن۔ اس کا فاعل کیا ہے؟ یہاں واو ضمیر ہے، واو ضمیر فاعل ہے نا، تو واو ضمیر تو مرفوع ضمیر ہے۔ جب ہم اس کو اسی ضمیر کو مضاف الیہ بنائیں گے تو کون سی ضمیر آ جائے گی؟ مجرور متصل، کفرہم۔ اس لیے معنی کیا؟ ان کا کفر کرنا۔ کیا تعویل مصدر کیسے ہوگا؟ فعل کا مصدر نکال کر اس کو فاعل کی طرف مضاف، فاعل کی ضمیر کی طرف مضاف کر دیں۔ اب فاعل کی ضمیر جو ہے جب حالت رفعی میں تھی تو وہ واو تھی، جب مضاف الیہ بنے گی تو وہ ضمیر مجرور متصل ہو جائے گی، ہو ہما ہم ہا ہما ہن جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو وہ تعویل مصدر پھر عربی میں کیا بنا؟ کفرہم۔ کیا؟ بہت برا ہے، بری ہے وہ چیز خریدا انہوں نے جس کے بدلے میں اپنی جانوں کو۔ وہ کیا بری چیز ہے؟ ان کا کفر کرنا، ان کا انکار کرنا۔ کس چیز کا؟ اس چیز کا کہ نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے جسے، بما
کفر کرنا ساتھ اس چیز کے کہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو. یہ ان کا جو کفر کرنا ہے، کفر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ باغین، بغاوت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے. انہوں نے کفر کیوں کیا؟ باغین، حسد کرتے ہوئے، بغاوت کرتے ہوئے. یہ جو تعویل مصدر والی بات سمجھ آ گئی؟ کوئی نہیں، ایک دفعہ پھر اس کو دہرا لیں. کیا تھا بلا؟ مصدر کی تعویل کیسے کریں گے؟ مصدر نکال کر اس کے فاعل کی طرف مضاف کریں گے تو مصدر کا تعویل مصدر کا معنی ہو جائے گا. اب بہت برا تھا، بری ہے وہ چیز انہوں نے خرید لیا جس کے بدلے میں اپنی جانوں کو. وہ بری چیز کیا ہے؟ ان کا کفر کرنا. ان کا کفر کرنا کس کا کفر؟ اس کتاب کا جس کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. اور انہوں نے کفر کیا کیوں؟ یہ باغین، حسد کرتے ہوئے. یہ باغین منصوب کیوں ہے بھلا؟ مفعول کون سا؟ مفعول لہو. مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے کہ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. انہوں نے کفر کیا اس کا حسد کی وجہ سے. باغین ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء. حسد کے مارے، یعنی حسد کرتے ہوئے کہ نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اللہ اس پر جسے اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. ان ينزل اللہ کے نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس ذات پر جسے اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. ينزل کیا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، مضارع معروف ثلاثی، صحیح اسباب تفعیل، صحیح اسباب. ينزل منصوب کیوں ہے؟ اللہ مرفوع کیوں ہے؟ من فضلہ علی من یشاء. یشاء کیا صیغہ ہے؟ آپ کیسے چلتا ہے اس کا؟ شاء یشاء، مشیئتن، چاہنا. تو یشاء اصل میں کیا ہوگا؟ یشاء، شایع. تو یا یشاء اصل میں بولو نا پورا صیغہ. یشاء سے یشاء کیسے بنا؟ یا متحرک، اس کا ما قبل ساکن تھا، یا کر نقل کر کے یا ما قبل مفتوح کو الف سے بدلا. تو انہوں نے، بہت بری ہے وہ چیز انہوں نے خرید لیا جس کے بدلے میں اپنی جانوں کو. وہ چیز کیا ہے؟ ان کا کفر کرنا اللہ کی کتاب کا جو اللہ نے نازل کی. انہوں نے کفر کیا کیوں؟ حسد کرتے ہوئے اس سے، حسد کرتے ہوئے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے ان پر کیوں نازل فرماتا ہے. حاصل معنی اس کا میں نے بیان کیا ہے. انہوں نے انکار کیا کیوں؟ کفر کیا کہ قرآن کا کیوں اور اللہ کی نازل کتابوں کا. اس وجہ سے حسد کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جنہیں چاہتا ہے ان پر کیوں نازل کرتا ہے، ان پر کیوں نہیں نازل کرتا، ان کافروں پر کیوں نہیں نازل کرتا، جن پر چاہتا ہے ان پر کیوں نازل کرتا ہے. فباؤوا بغضب علی غضب. باؤ وہ مستحق ہو گئے بغضب غضب کے، علی غضب غضب پر. وہ غضب علی غضب کا مطلب کیا ہے؟ تو غصے، وہ غضب پر غضب ہو تو مطلب بہت زیادہ غضب ہو گیا، تاکید ہو گئی کہ وہ مستحق ہو گئے کس کے؟ غضب پر. ترجمہ کیا کیا بھلا؟ سو وہ حقدار ہو گئے مسلسل ناراضگی کے. غضب ہو پھر پھر غضب ہو پھر غضب ہو تو مطلب کیا ہوا؟ مسلسل غضب کے مستحق ہو گئے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. باؤ باب کیسے چلتا ہے؟ با یبو، با یبو معنی کیا ہوتا ہے؟ مستحق ہونا. باؤ اصل میں کیا ہوگا؟ باوا، یائی بھی ہو سکتا ہے. منجر میں اس کو دیکھیں ورنہ با یبو واوی ہے یائی ہے، دونوں استعمال ہوتے ہوں گے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور کافروں کے لیے عذاب ہے، ایسا عذاب جو کہ ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا. عذاب مرفوع کیوں ہے؟ جی مبتدا مؤخر ہے. مہین، مہین، مہین صیغہ کیا ہے؟ مہین اصل میں مہین بر وزن اصل نکالا کریں، لازمی سے آسان ہوتا ہے صیغہ. مہین اصل میں جی بول سو نا، بر وزن مفعل، صیغہ واحد مذکر، اس میں ثلاثی مزید فیہ اجوف یائی اسباب افعال. اہانا یہین، اہانتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بےزتی کرنا، ذلیل کرنا. تو مہین کون سا عذاب جو کہ ذلیل کرنے والا ہے.
کافروں کے لیے عذاب ہے جو کہ جی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اذا جب کہا گیا ان کو، یا ماضی ہے مضارع کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، جب کہا جاتا ہے ان کو کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قالو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، ہم صرف ایمان لاتے ہیں اس کتاب اس پر جو نازل کیا گیا، مطلب اس کتاب پر جو کہ نازل کی گئی ہم پر، اور وہ انکار کرتے ہیں بما وراءہ ما اس کا، وراءہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے انزل علینا پر، ما انزلہ پر، ما کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں اس کا، وراءہ جو ما انزل علینا جو ان پر نازل کیا جاتا ہے، جو اس کے علاوہ ہے اس کا، وہ اس کے علاوہ جو کتابیں ان کا وہ انکار کرتے ہیں۔ قیلہ کیا سیکھا ہے؟ قویلہ بولے بولے شاباش۔ کیا قویلہ سے قیلہ کیسے بنا؟ جب ماضی مجہول کے عین کلمے میں واو یا مکسور ہو، اس کا ماں کون مضموم ہو، اس کی حرکت نقل کر کے قویلہ سے قبلہ۔ آمینو کیا سیکھا ہے؟ آمینو آمینو تھا بر وزن سیگا بول سو نا، جمع مذکر مخاطب فعل امر حاضر معروف ثلاثی مزید فیہ معموز الفا اسباب افعال۔ آمن یومن سے امر کیا آئے گا؟ آمن۔ اکرم یکرم سے کیا آتا ہے؟ تو آمن آمنا آمنو۔ پھر دوبارہ سیگا بولیں گے آمنو، اصل میں پورا سیگا بولو شاباش۔ معموز الفا اسباب افعال۔ تو آمنو سے آمنو کیسے بنا؟ دو حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہو جائے، پہلا متحرک اور دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہوتا ہے۔ جب کہا جائے ان کو کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل فرمایا اللہ نے، تو قالو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، نؤمنو بولو بولو شاباش۔ سیگا فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فیہ معموز الفا اسباب افعال۔ یہ جب بھی آپ نے تفسیر پڑھانی ہے نا، پہلے سال میں پڑھائیں، تو جب تک بچوں نے یہ صرف نحو کے پہلے 10-20 سبق نہ پڑھے ہوں اتنے تک تو آپ ان کو لکھا ہوا ترجمہ بتاتے ہیں، اس کے بعد آپ ان کو ہر لفظ کا ترجمہ، جب کم از کم ماضی مضارع کی انہیں پہچان ہو جائے، ماضی مضارع پڑھ لیں، اس وقت اسی طرح سے ہر لفظ کا ترجمہ کرنا ہے، ہر صیغہ پوچھنا ہے۔ فرض یہ قرآن پڑھانے کا، ضیاء القرآن کا دوسرے سال، پہلے سال کے آدھے سال سے تقریباً اس طرح سے شروع کرنے پڑھانا، اور دوسرے سال میں تو فرض ہے یہ کہ ہر لفظ کا اعراب پوچھیں، ہر لفظ کا صیغہ۔ یہ نہ سوچیں بھائی ابھی تک انہوں نے پڑھا نہیں ہے، ابھی تک تو انہیں بھائی اتنا سارا انہوں نے پڑھ لیا کہ ماضی مضارع کی وہ پہچان کر سکتے ہیں۔ پھر آپ حروف جارہ جہاں پہ ہیں یہ بتائیں کہ حرف جر کا یہ عمل ہے، علینا آیا مثلا، تو ان ضلع کیا ہے؟ ماضی ہم نے پڑھا تھا مبنی بر فتح ہوتا ہے، مبنی بر فتح آخر میں فتح آیا ہے، علینا نازمیر سے پہلے اللہ حرف جر آیا ہے۔ یہ ایک ایک چیز کی پہچان یہ کروائیں گے، اگر ہم اس پہ رہیں گے نا جی ابھی تک تو ان کو سمجھ نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ پھر کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ بار 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 سیگے دہرانے سے، سینکڑوں ہزاروں مرتبہ دہرانے سے پھر تھوڑے سے آتے ہیں۔ ابھی بھی آپ میں سے کسی کو یہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ان میں سے، لیکن جو آج ہم نے سیگے کیے ہیں، انہی سیگوں کو آپ روزانہ دہرائیں، ان میں کیا تعلیل ہوئی یا کیا قاعدہ لگا، کتاب میں سے آپ کو نہیں آتا ہے، یہ یہاں پہ قاعدے دہرائیں، آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی، آپ کو آئندہ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی ان کی، اور جو سیکھیں آئیں گے آئندہ تو آپ انہیں کر لیں گے۔ میں نے تو ایسے ہی سیکھا ہے، ہماری کلاس میں استاد صاحب نا کسی سے سیگا پوچھتے نا، 1 2 3 سے پوچھتے تو کسی کو نہیں آتا، تو مجھ سے استاد صاحب نہیں پوچھتے تھے کہ اسے آتا ہوگا، تو مجھے نہیں آتا ہوتا تھا، کبھی نہیں آتا ہوتا، پھر کوئی بتا دیتا، سیگا بتا دیا اس نے، کہا سیگا تو آتا تھا، بکاری لیتے تھے گزارے، لیکن قاعدہ نہیں آتا، تو کسی نے بتا دیا تو میں نے وہ یاد کیا، اس طرح ایک ایک کر کے میں نے قاعدے یاد کیے۔ مجھے صرف نحو اتنی نہیں آتی تھی جب میں نے شروع کیا، تو وہ لیکن وہ جو استاد نے ایک دفعہ بتا دیا وہ نہیں بھولا، پھر
اسے رٹا مارا ہے، اسے نہیں کبھی بلایا. اب یہ سیگا ہے مثلا یہ شاؤ کیا ہے، بے ساری افعال مدہ ضم میں سے ہے، تو ان کو دہراتے رہیں بار بار. اس میں کام ہی ہے بیضاوی میں، بیضاوی شریف پڑھتے ہوئے ساتھ صرف نہ پاس ہونی چاہیے لازماً. آپ کو ویسے تو وزن لگے گا، یار مشکل ہے لے کر آنا، ہر روز میرا کتابیں لے کے آئے مشکل ہے، لیکن یہ وزن اٹھانا پڑے گا. لیں گے یہ لاتے ہیں. اس کے پاس ہوتا ہے سب کو بھول جاتی ہیں، پہلے سال کی آپ کو بھول گئی ہوں گی، ہر ایک کو بھول جاتی ہیں. ان کو یاد کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور ان کو یاد کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی وہ مسئلہ آئے، کوئی بھی کسی کتاب کا مسئلہ ہے اس میں سے جا کے دہرائیں تو آپ کو اس طرح سے کتابیں یاد رہتی ہیں. ورنہ تو یہ کوئی بھی بعض لوگ ہوتے ہیں جو اتنے جینیس اتنے لائق ہوتے ہیں کہ جو ان کے وہ چیزیں انہیں حفظ رہیں اور یاد رہیں بہت زیادہ حافظے والے تو ورنہ اکثر لوگوں کو اسی طرح سے کتابیں تیار کرنا پڑتی ہیں. ان کو پچھلی کو فارغ نہیں کر دیا، وہ فارغ ہوگی بالکل، انہیں اندر الماری میں چھتی پہ لگا دیا، اب تو وہیں پہ پڑی رہے گی. ان کو ساتھ ساتھ دہرانا جہاں ضرورت ہے، جو مسئلہ آتا ہے اس کتاب کا اسے دہرائیں اگر آپ نے کتابیں یاد رکھنی ہے تو. اور اگر آپ ان کو سر رکھ دیں گے تو اگر آپ کو یاد ہیں بھی تو بھول جائیں گے. تو یہ ساتھ بیضاوی کے ضروری ہے. میں نے ابھی تفسیر بیضاوی تو لڑکوں کو پڑھا رہا ہوں، وہ آخری پارہ ہے وہ، تو میں نے ابھی شروع نہیں کرائی، 1 مہینہ ہو گیا تفسیر نہیں ہونی شروع کروائی. صرف دروائی ہے، نحو دروائی ہے، ابھی انشاء پہلے سال کی اس کے جملے بنوا رہا ہوں، روزانہ ڈنڈے بھی ساتھ مارتا ہوں. تو انشاء میں خاص طور پر تو جتنا ہو سکتا تھا نا، جتنی مجھ میں طاقت تھی اتنے میں نے مارے انہیں. کہ یہ انشاء جب پہلے سال کی صرف ناو نہیں آئے گی تو تفسیر بیضاوی پڑھنا ہی حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے اس کو پڑھنا جس کو صرف ناو نہیں آتی. اتنا ضروری ہے اس کو پڑھنا. قرآن پڑھیں نا آپ تو اس میں ہے ہی سر، اس میں مسائل یہ بیان کرتے ہیں، جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیا سمجھے گا، اس پہ ایسے تو استاد کا دماغ کھپانا اس نے ایسے لگا رہے گا. تو وہ 1 سال ان کا درمیان میں کیونکہ میٹرک کا گیپ بھی آیا تو اس لیے وہ انہیں میں لازمی سال میں صرف ناو دلواتا ہوں. ہوتا آپ کی طرح انہیں بھی یہی ہے، بھائی ہم نے تو پڑھا ہوا ہے، ہمیں تو پہلے پڑھی ہوئی ہے، ہمیں تو یاد ہے. وہ بغیر پڑھے کلاس میں آ جائیں گے، پھر جو بغیر پڑھے آئے گا تو پھر اس کو ذرا تھوڑا سا ٹکورنا پڑے گا، تھوڑا تھوڑا بس 8 10 15 ڈنڈے تھے. تو ہمارا پیار ہوتا ہے، یہ اتنے میں یہ مار نہیں ہوتی، یہ ہم پیار سے اتنا سارا پوچھتے ہیں بندے سے. اس کے بعد آگے سزا شروع ہوتی ہے، یہ سزا نہیں ہوتی. تو آپ کو بھی اسی طرح سے یہ ساتھ ساتھ پڑھنی ہے چیزیں، ورنہ یہاں بھی شروع ہو جائے گا کام. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کرتے ہیں بما اس کتاب کا، وراءہ جو اس کے علاوہ ہے. کس کے علاوہ؟ وہ زمین کی طرف لوٹ رہی ہے، ما کی طرف، ما انزل علینا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. وہ انکار کرتے ہیں ان کتابوں کا جو اس کتاب کے علاوہ ہے جو ان پر نازل کی گئی، حالانکہ وہ حق ہے، حالانکہ وہ کتابیں کیا ہیں؟ حق ہیں، سچ ہیں. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، وہ جو بعد میں آنے والی کتابیں ہیں. بات کس کی ہو رہی ہے؟ تورات کی، کہ جو یہودی جو ہے نا وہ تورات کو تو مانتے ہیں، ما انزل علینا، وہ کہتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی اسے مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، جیسے قرآن ان کے بعد نازل ہوا. تو حالانکہ قرآن حق ہے، اور تصدیق اس حال میں کہ تصدیق کرنے والا لما اس کتاب کی، معہم جو کہ ان کے پاس ہے، تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی. ماں کا کو مطلب بھی مراد لینا اس کی مراد اس کتاب کی جو کہ ان کے پاس ہے. قل، اے محبوب آپ فرما دیں، فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لاتے ہو، ایمان والے ہو تو پھر وہ انبیاء بھی تو ایمان کی دعوت دینے آئے تھے، تو تم ان کو قتل کیوں کرتے ہو؟ مصدقاً کیا صیغہ ہے؟ بر وزن مفاعلاً، صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، ثلاثی مزید فی، غلط اسباب تفعیل، صحیح اسباب، اور باب کیسے چلے گا؟ صدق یصدق تصدیقا فہوا مصدق. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں اس کو پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ جی مصدقن تو کیا ہوا؟ مصدقن تو مصدقن میں ابھی بھی آپ کو یہ پتہ چلے گا مصدقن لکھا ہو تو اس میں فاعل ہوتا ہے، مصدقن لکھا ہو تو کچھ اور ہو جاتی ہے. یہ جیسے میں نے ترجمہ کروایا ہے، آپ نے جب بھی پڑھانا ہے تو ضیاء القرآن میں بھی ایسے ہی ترجمہ کروانا ہے، ایک لفظ کا ترجمہ. اس میں صرف یہ لکھا ہوا ترجمہ پڑھ کے گزارے نہیں کرنے، جیسے ہمارے ہاں چل رہا ہے نا، جس کو کچھ نہیں آتا ہوتا استاد کو، جس استاد کو جو نلائق استاد ہونا اسے انشاء دیتے ہیں پڑھانے کے لیے، اور اسے ضیاء القرآن دیتے ہیں پڑھائی رکھتے ہیں. یہ سب سے مشکل ہے. ظاہر قرآن
سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے، تو سب سے مشکل بھی پھر یہی ہے۔ اس میں ایک لفظ کا ترجمہ کروانا پہلے ضروری ہے۔ پھر ابھی آپ مثلا مزاوی پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ ہم تو لغات ہم نے پڑھنی ہے جس وہ ہمارے امتحان میں، ہم نے قرآن سمجھنا ہے۔ یہاں قرآن سمجھنے کے لیے ترجمہ کرنے کا طریقہ دیکھیں، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں، اور ایک لفظ کا ترجمہ اس طرح جیسے آپ کرتے ہو ان کے ینزلہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے من سے فضل ہی اپنے فضل سے، یوں نہیں، آیت پوری کر کے آیت پوری پڑھیں، یاد ہی آیت پڑھیں، اس کا ایک دفعہ آپ نے آیت پڑھ لی پھر اس کا لفظی ترجمہ کرتے جائیں۔ نازل کرنا بغ یا حسد کرتے ہوئے، اس سے کہ نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اس طرح سے لفظی ترجمہ کرنا سیکھے۔ میں نے اس میں لفظی ترجمہ سارا کیا ہے، آپ نے اس طرح لفظی ترجمہ کرنا سیکھنا ہے۔ اس کا قرآن پاک کا بھی کوئی بھی عربی کتاب پڑھیں گے، حدیث پاک پڑھیں گے، اس کا بھی اسی طرح سے وہ جو آپ کا طریقہ ہے نا وہ آپ ختم کر دیں۔ ابھی آپ وہ پہلے سال کے بچے نہیں ہیں، ابھی آپ دورے میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے حدیث پاک کا ترجمہ بھی ایسے ہی کرنا ہے، عبارت حدیث کی پڑھ کے پھر اس کا صرف ترجمہ آپ نے اس کا کرنا ہے، ترجمہ بھی لفظی کرنا ہے۔ با محاورہ ترجمہ بندہ کر لیتا ہے، جس کو لفظی ترجمہ کرنا آئے گا تو محاورہ بھی کر لے گا۔ جب لفظی ترجمہ آپ کریں گے پھر آپ ایک ایک حرف کا ایک ایک ضمیر کا مرجع دیکھیں گے۔ حرف صلہ آ گیا، مثلا حرف جیسے اس میں موصول ہے، اس میں موصول سے وہاں مراد کیا، مثلا ماں یہاں پہ تھا تو ماں سے کیا مراد ہے، کتاب یہاں مراد ہے، کون سی چیز مراد ہے، وہ ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے جائیں گے آپ۔ ایک ایک لفظ ضمیر کا مرجع، اس میں موصول کا، اور اس طرح اس میں اشارہ آ گیا اس کا مشار الیہ ساتھ بیان کریں گے۔ اس طرح کر کے لفظی ترجمہ کریں گے۔